اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں ایاک تیری ہی، صرف کر لیں یا ہی کر لیں۔ اصل میں عربی کے اندر اصول یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے یعنی ورب آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے سبجیکٹ، اور اس کے بعد مفعول آتا ہے آبجیکٹ۔ لیکن جب جس نے بعد میں آنا اس کو پہلے لے آئے نا تو معنی کے اندر تخصیص اور حصر کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ایاک یہ ہے آبجیکٹ مفعول ہے، اس نے بعد میں آنا تھا، اس کو پہلے لے آئے تو معنی میں صرف تیری یا تیری ہی، یہ جو تخصیص پیدا ہوئی نا صرف کے ساتھ یا ہی کے ساتھ، وہ ایاک کو پہلے لانے کی وجہ سے ہوئی ہے نعبد سے، حالانکہ اس نے بعد میں آنا تھا۔ تو ایاک نعبد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں کسی ذات کو تمام غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اس کے سامنے انتہائی محبت کے ساتھ انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور ذلت، یہ عبادت کا مطلب ہے۔ اور یہ عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے خوف اور ڈر جس طرح کہ اللہ کا ہونا چاہیے، یا کسی سے اتنی محبت کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اس قدر ڈر نہیں ہوتا جس قدر مخلوق کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ان کے سامنے واعظی کرتے ہیں اور ان کے دل میں ان کا رعب اور ڈر ہوتا ہے۔ کسی قبر والے کا، کسی جو ہے وہ مزار والے کا، کسی پیر کا، کسی وڈیرے کا، افیسر کا جو رعب ان کے دل میں ہے، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے اللہ کا رعب ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ تو عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ ہر نماز میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ عبادت کس کی ہے؟ صرف تیری۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو پہلے ذکر ہے عبادت کا، یعنی ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جو درخواست ہماری ہے، جو ہمارا مطالبہ ہے، وہ بعد میں۔ تو اس سے دعا کا ایک طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے اور پہلے اللہ کی صفات کا ذکر، یعنی جب تم نے دعا کرنی ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اور اس کے بعد اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس کے بعد جو تم نے دعا کرنی وہ کرو۔ تو ہم نے یہاں پہ پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، اور اس کے بعد ایاک نعبد نیک عمل کا وسیلہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا ہم وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو وسیلہ جو ہے عبادت نیک عمل کا ہی جائز ہے۔ اس کے اوپر ایک اور دلیل بھی ہے، جو غار والے 3 لوگ تھے، ان کا واقعہ پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا ذکر کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہے فادعوہ بہا، اللہ کو ان کے ذریعے پکارا کرو۔ اور اسی طرح کسی نیک بندے سے دعا کروانا، کسی نیک بندے سے اپنے لیے دعا کروانا، یہ 3 صورتیں وسیلے کی جائز صورتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی کا اللہ کو کہنا کہ اللہ تیرا فلاں بڑا معزز بندہ ہے، اس کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، یا فلاں کے حرمت سے کسی شخص اور ذات کا وسیلہ دے کے دعا کرنا، یہ وسیلے کی ناجائز صورت ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا آپ کی زندگی میں اس طرح کسی نے دعا کی، اور نہ اس طرح کا وسیلہ ثابت۔ یہ ناجائز وسیلہ ہے اور حرام وسیلہ ہے، یہ جائز اور درست وسیلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ کی اور ہر طرح کی مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ تو اس میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔
کہ اللہ میں تیرے سپرد ہوں. اللہ کے اوپر توکل کی انتہا ہے یہ کہ ہر معاملے میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، جو بھی کام ہو، جو بھی معاملہ. اور پہلے عبادت کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر. یعنی ہماری عبادت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہم نہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی گناہ سے اللہ کی توفیق کے بغیر بچ سکتے ہیں. اور دنیا کا کوئی بھی کام ہے اللہ کی توفیق کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو اچھا، ادھر ایک اور سوال بھی ہے. پیچھے کیا تھا؟ ایاک نعبد، اس سے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ اللہ تیری سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اچانک سے بندہ تو ایک ہے نماز پڑھ رہا نا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا نماز میں، لیکن اچانک سے جمع کسی کے شروع ہو گیا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ تو اس کے کئی ایک جواب مفسرین نے لکھے ہیں. جو سب سے بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور ایک اکیلا بندہ، اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے درخواست کر سکے اور اللہ کے حضور سوال کر سکے. تو کیا کرتا ہے بندہ اپنے ساتھ کھڑے دوسرے جو مومنین ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، جو فرشتے ہیں ان کو بھی شامل کر کے سبھی کو ملا کے کہتا ہے اللہ ہم سب تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور ان سب کے اندر وہ خود بھی جو کہنے والا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، وہ خود بھی کھڑا ہوتا ہے. تو یہ جو یہاں پہ مدد کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مدد ہے نا، وہ ان معاملات میں ہے جن کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جو ظاہری نہیں، دوسرے اسباب جو انسانوں کے بس کی بات نہیں، انسان نہیں کر سکتے، ان سب میں بھی اللہ کی مدد ہے. اور جو کوئی جس میں انسان مدد کر سکتے ہیں ان میں بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے. انسان ایک دوسرے کی مدد کرنا یا ایک دوسرے سے مدد مانگنا ان امور میں جن میں کوئی تعاون کر سکتا ہے، اس میں مدد کرنی بھی چاہیے اور یہ جائز ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. تو ان کاموں میں جن میں ایک انسان کی استطاعت ہے، طاقت ہے، ان میں تو ہم مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ چاہے زندہ ہو چاہے فوت شدہ ہو، اس سے ہم یہ نہیں مانگ سکتے. اگر یہ مانگیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک کہلائے گا. تو ظاہری اسباب میں مدد انسان سے مانگی جا سکتی ہے، جو دوسرے اسباب ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اگر کسی اور سے مانگیں گے کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہ آج کی ہماری آیت تھی اور اس کی تفسیر، اس کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر.